ہم جو چیز مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے وہ اللہ کو پہلے سے ہی معلوم ہوتا ہے۔ ہم جس چیز پہ تڑپتے ہیں اللہ تعالیٰ پہلے سے ہی اس تڑپ سے واقف ہوتا ہے کہ ہم یہ مانگیں گے اللہ سے۔ اسے پہلے سے ہی پتہ ہوتا ہے کہ ہمارا دل کس چیز میں الجھ گیا ہے۔ تو جب اللہ کو پہلے سے معلوم ہوتا ہے تو وہ ہمیں کیوں نہیں عطا کرتا؟ اسی لیے تو اس نے دعا بنائی، دعائیں مانگنے کے لیے ہمیں بنایا تاکہ ہم اس سے مانگیں، اس سے باتیں کرتے رہیں، اسے بلاتے رہیں، اس سے دور نہ ہو جائیں، اس کے قریب رہیں تاکہ وہ ہماری طرف متوجہ ہو سکے۔ ہم اس سے مانگیں اور انہی باتوں میں وہ ہمارا الجھا ذہن اس چیز سے ہٹا دیتا ہے۔ اتنی محبت کرتا ہے اللہ ہم سے کہ ہمارے لیے ہی وہ ہمیں غم دکھاتا ہے اور ہمارے لیے ہی ہم سے محبت کرتا ہے۔ خوف آپ کے دماغ کے علاوہ اور کہیں موجود نہیں ہے۔ ہر وہ شخص جو آپ کے سامنے دوسروں کی برائی کرتا ہے اس سے یہ امید کبھی نہ رکھیں کہ وہ دوسروں کے سامنے آپ کی تعریف کرے گا۔ مرد اپنی نگاہ نیچی نہیں کرتا، عورت پردے کو جہالت سمجھتی ہے، لیکن دونوں کو احترام اور عزت کی تلاش ہے۔ اپنے آپ کو ماضی کا قیدی نہ بناؤ، وہ زندگی کا سبق تھا، کوئی عمر بھر کی سزا نہیں۔ دل میں رہنے والا رب دل میں اترتی دعائیں بھی جانتا ہے، وہ ملنے کے خوب راستے دکھاتا ہے، تبھی تو تم مانگنے کی ترکیبیں سوچ لیتے ہو۔ وہ تمہیں خود چولی پھیلانا سکھاتا ہے، تبھی تو تم جان پاتے ہو کہ موزے بھی ہوتے ہیں، جیسے اللہ نے تمہاری رہنمائی کر کے تمہیں بتایا تھا کہ اللہ ایک ہے، وہ تنہا خالق ہے، ساری قدرتیں اس کے روبرو سجدہ ریز ہوتی ہیں۔ بالکل ویسے ہی وہ دعاؤں کی جانب تمہاری رہنمائی کرتا ہے کہ یہ ذریعہ ہے تم تک وہ سب لانے کا جو تمہارے مقدر میں نہیں۔ وہ کہہ چکا ہے کہ تم چاہ بھی نہیں سکتے جب تک اللہ نہ چاہے، تو پھر مان لو کہ اس نے چاہا ہے ایسا ہونا، تبھی وہ تمہیں یہاں تک لایا ہے۔ اس نے ناممکن کو اب ممکن کرنا ہے، تبھی وہ تمہاری زبان پہ کن کی طلب لایا ہے۔ ایک بار اللہ کی رضا میں پوری طرح سے داخل ہو کر دیکھو، مکمل طور پر سر تسلیم خم کر دو، اور پھر وہ رب تمہارے لاڈ اٹھائے گا اور تمہیں تمہاری ہی من چاہی چیز نصیب کر دے گا۔ اس کے حکم کو ماننے کے لیے تمہیں اپنی انا بھی مارنی پڑے گی اور اپنا نفس بھی۔ ہاں، یہ آسان نہیں ہوگا۔ شیطان اور نفس بار بار وسوسے ڈالتے رہیں گے۔ شیطان اور نفس سے لڑنا بھی ایک جہاد ہے۔ تم بار بار تھکو گے، شیطان تمہیں اللہ کی راہ پر تکلیف دے گا، مگر تم ہر بار دوبارہ کھڑے ہو جانا، پھر تمہارا اجر ایک دن تمہیں شکرانے کے نوافل میں گرا دے گا، یقین رکھو۔ ان لوگوں کا رزق، دولت اور عزت ہمیشہ کم رہتی ہے جو دوپہر کے وقت نماز ادا نہیں کرتے۔ اتنا جھوٹ نہ بولو کہ تمہارے سچ سے اعتبار اٹھ جائے۔ اگر آپ کو پانی یا بلندی سے ڈر لگتا ہے تو آپ اعصابی کمزوری کا شکار ہیں۔ ساری زندگی کوئی جینے کی وجہ نہیں پوچھتا، لیکن مرنے والے دن سب پوچھتے ہیں کیسے مرا۔ کھانے میں کوئی زہر ڈال دے تو اس کا علاج کیا جا سکتا ہے، لیکن اگر کان میں کوئی زہر ڈال دے تو اس کا کوئی علاج نہیں ہے۔ دل کا راستہ اخلاق کی سیڑھی سے جاتا ہے۔ وقت ایسا ہے کہ تمام اچھی باتیں فون کی گیلری اور سٹیٹس پر تو موجود ہیں، مگر انسان کے عمل اور کردار میں نہیں۔ رشتہ خون کا ہو
یا احساس کا۔ کسی کو مجبور کر کے اپنی طرف متوجہ کرنا غلط ہے۔ زندگی میں اپنے ساتھ رہنا سیکھیں۔ اگر سب کچھ فوراً ملنے لگے اور ہو ویسا ہی ملنے لگے جیسا تم چاہتے ہو، تو تمہیں کیسے پتہ چلے گا کہ جو چیز اللہ سے مانگ کر اور اللہ کو منا کر ملے، اس چیز کا مزہ بن مانگے مل جانے جیسا نہیں ہوتا؟ اور اگر نیند آنکھوں میں اترنے لگے تو تم کیسے رات کے اندھیروں میں وہ سرگوشیاں سن سکو گے جو اب اللہ اور تمہارے درمیان ہوتی ہیں؟ تمہاری دعائیں سن لی گئی ہیں، مگر یہ وقت آزمائش ہے، اب کے انتظار کتنا کرتے ہو؟